یہاں پر حسین بابل کارگل سے، حاجی محمد رضا انڈونیشیا اور انفس علی عباس صاحب، آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سب ہمیں مبارکباد پیش کریں آج کے خوبصورت دن کے حوالے سے۔ اپنے معزز مہمان کا تعارف کراتی چلوں، ڈاکٹر کیسر عباس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جناب اسلامی اتحاد معصومین کی نگاہ میں چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور کیسر بھائی سلام عرض کرتی ہوں، خوش آمدید کہتی ہوں اور ڈھیر ساری مبارکباد پیش کرتی ہوں آپ کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں، اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں، فرزندان رسول، فرزندان امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ڈھیر ڈھیر مبارکباد عرض کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح نبوی اور صحیح جعفری بننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، آمین۔ اور بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ اور کیسر بھائی، آج کا موضوع جو ہمارا ہے، تو میں سب سے پہلا سوال اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ہفتہ وحدت جو ہے ایک پرزور طریقے سے منایا جا رہا ہے، کسی بھی کونے میں آپ چلے جائیں تو آپ ہفتہ وحدت کی رونق کو بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو وحدت ہے، کیا یہ سب آج کل کے زمانے میں جو ہے اتنی پرزور طریقے سے اس چیز کو منایا جا رہا ہے یا نہیں؟ ہم تاریخ میں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا اور اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خیر باب، جہاں تاریخ کی بات ہے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ بشر میں اور خصوصاً تاریخ اسلام میں وارثان اسلام سے، یعنی وارثان اسلام کے بعد، وارثان اسلام سے مراد سرکار ختمیہ مرتبت ہیں یا پھر حضرت کے جو جانشین ہیں، ان کے بعد یہ جو ایک طویل ڈیوریشن یا زمانہ گزرا ہے، اس میں پھر یعنی انقلاب اسلامی ایران میں آ کے اس شیعہ سنی یا مسلمانوں کی وحدت جو ہے، اس کی ایک جو ہے صورت، وہ نسبت گزشتہ ادوار کے زیادہ نکھر کے سامنے آئی ہے اور زیادہ دکھتی ہے، کیونکہ یہ وحدت نظر آتی ہے پیغمبر کے دور حکومت میں، یا امیر المومنین علی علیہ السلام کے دور حکومت میں، یا اس کے بعد مقصد ہے کہ جتنی بھی تاریخ میں حکومتیں آئی ہیں، چاہے وہ صفویوں کی تھیں یا عثمانیوں کی تھیں یا مثلا امیہ کی تھی یا عباسیوں کی تھی، ان میں بات تھوڑی یک طرفہ تھی۔ مثلا ایک طرف جھکاؤ رہتا تھا، ایک طرف کا پلڑا جو ہے اوپر رہتا تھا، ایک طرف کا جھکا رہتا تھا، یعنی ایک طرف ان کا تمایل زیادہ رہتا تھا، متمایل تھی، یک طرفہ حکومتیں تھیں۔ لیکن انقلاب جمہوری اسلامی ایران کے بعد جو ہے پھر یہ پلڑا جو ہے دوبارہ سے برابر ہوتا دکھتا ہے، اور سیم وہی تاکید جو وارثان اسلام نے اتحاد کے لیے کی تھی، وہی تاکید اب ان کے فرزندان کی زبان سے ہمیں سننے کو ملتی ہے۔ یعنی اگر ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ کو یہاں پہ دہرائیں، اور دہرانے بھی چاہیے کیونکہ ان کی یعنی یادگار بھی ہے، اور ان کا بتایا ہوا فرمان ہے کہ جو آج جس کی مناسبت سے ہم یہاں پہ ہیں، کہ آقا نے فرمایا کہ شیعہ سنی میں اختلاف پیدا کرنے والا نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ استعمار کا ایجنٹ ہے۔ یا آقا کے نائب برحق آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہئی نے فرمایا کہ جو شیعہ اور سنی کے مابین تفرقہ یا فرقہ یا مثلا دوری یا نفرت یا کدورت یا اختلاف ڈالتا ہے، اس کا گلا شیطان کا لاؤڈ سپیکر ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حکومتی سطح پر اور اتنے بڑے پیمانے پر اتحاد کا جو پیغام ہے یا اتحاد کی جو کوشش ہے، وہ انقلاب کے بعد کی گئی ہے، یا خود رسول اللہ کے زمانے میں کی گئی تھی، یا پھر رسول اللہ کے جانشینوں کے زمانے میں کی گئی، یا پھر یہ کہ اس انقلاب کے بعد کی گئی۔ خیر رباب، جہاں تک رسول آج ولادت بھی ہے، 2 ولادتیں ہیں، بڑی خوشی کا دینا چاہ رہا تھا کہ 1-2 باتیں ولادتوں کے حوالے سے آ جائیں، اور یہ عید ہے ہمارے لیے، اس سے بڑی عید اور کیا ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ اپنے خیالات کی بنیاد پہ باہر کا مختلف باتیں کرتے رہیں۔ حضرت عیسیٰ کے پاس ان کے حواری آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ عیسیٰ، اپنے اللہ سے کہو کہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے کچھ نعمتیں نازل کرے، کچھ کھانا نازل کرے، مائدہ نازل کرے، جو ہمارے لیے کیا ہو، عید ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ ہمارے لیے آسمان سے جو ہے وہ کھانا نازل فرما ہوا، عیدن لاولنا و آخرنا، وہ ہمارے لیے عید ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جب آسمان سے چھوٹی سی نعمت کھانے کی شکل میں نازل ہو تو نبی کی زبان سے وہ عید ہے، اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے۔ اور جب رحمت للعالمین نبی، کہ جس کا وجود رحمت ہے، جس کا وجود برکت ہے، جس کا وجود نعمت اور لطف کے سوا اور کچھ نہیں، وہ یا ان کا فرزند جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نازل ہوں اور دنیا میں تشریف لائیں اور ہمارے مابین رہیں، تو یہ کتنی بڑی عید ہوگی۔ اور یہ ہماری زبان سے نہیں، نبی کی زبان سے، ہوا عیدن لاولنا و آخرنا، کہ وہ جو مائدہ نازل ہوگا وہ ہمارے لیے عید بن جائے گا، وہ ہمارے لیے خوشی بن جائے گا۔
آج ہم بھی اپنے بچوں کا بہرکیف وہ سالگرہ مناتے ہیں، ان کی جو ہے وہ برتھ ڈے مناتے ہیں، کیک کاٹا جاتا ہے، شمع جلائی جاتی ہے، سارا کچھ. ابھی پتہ نہیں کہ یہ بچہ جوان ہو کے کیا بنے گا. مثلا معلوم نہیں، بس ماں نے جنا ہے تو ہم نے شروع کر دی اس کی سالگرہ منانا، اس کا پہلا سال، دوسرا سال، کیک کاٹ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے. اب یہ معلوم نہیں کہ بعد میں کیا ہوگا، لیکن ہم اپنے بچوں کی سالگرہ منا رہے ہیں، ان کا کیک کاٹ رہے ہیں، ان کا برتھ ڈے منا رہے ہیں. لیکن جب پیغمبر رحمت کہ جن کو اپنے تو کیا بیگانے بھی مان گئے، دشمن بھی مان گئے، جو نہیں مانتے تھے ان کی نبوت کو، جو ان کی نبوت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، لیکن وہ بھی مانتے تھے کہ ان جیسا اچھا اور گریٹ انسان ہمارے مابین اور کوئی نہیں. یہی وجہ تھی کہ امانتیں رکھنی ہوتی تھی تب بھی نبی کے پاس آتے تھے، کوئی فیصلہ کروانا ہوتا تب بھی رسول اللہ کے پاس آتے تھے، اور ان کو یقین تھا کہ اس جیسا سچا ہماری سوسائٹی میں اور کوئی نہیں. یہی وجہ تھی کہ حضرت کو صادق اور امین کہتے تھے. تو مثلا جب اس طرح کی ہستی دنیا میں آئے تو لوگ اگر یہ کہیں کہ ان کی سالگرہ نہ منائی جائے یا ان کی خوشیاں نہ منائی جائیں تو یہ عقل سے بعید ہے. یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. خوشیاں منانی چاہیے، بھرپور خوشیاں منانی چاہیے، لیکن دین کے دائرے میں رہتے ہوئے. پیغمبر کا اور پیغمبر کی آل پاک کا جو وجود ہے خار رباب، یہ بذات خود وحدت ہے. یعنی یہ وہ نقطہ وحدت ہے کہ جس نقطہ وحدت پہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اس نقطے پہ میں پوری خلقت کو ایک دن اکٹھا کر دوں گا، اور پوری خلقت متحد ہو جائے گی ان کے نام پہ، ان کی دہلیز پہ اور ان کے فرمان پہ. اور وہ دن دور نہیں. ہم ماشاءاللہ ہر آئے روز یہ اس اتحاد کی جو ہے وہ مختلف صورتیں نظر آ رہی ہیں. مثلا اربعین کے موقع پہ آپ دیکھ لیں، الحمدللہ رب العالمین کتنا بڑا اتحاد، جہاں حتیٰ مسلمان اور کافر کی بھی تمیز نہیں تھی کہ تو ہندو ہے، تو مسیحی ہے، تو یہودی ہے، مختلف قافلے جو ہیں مختلف ادیان سے آئے ہوئے. تو یہ کیا یہ وہی چیز ہے کہ جو پروردگار کا وعدہ ہے کہ میں اس دہلیز پہ اتحاد کو تمام کر دوں گا اور اس دہلیز پہ ساری دنیا کو متحد کر دوں گا. انشاءاللہ جتنی گفتگو کوئی اسی نقطے سے آگے بڑھائیں گے کیسر عباس صاحب. اور جی ناظرین چلتے ہیں، یہاں پر پروگرام کا ایک حصہ تیار ہے، دیکھتے ہیں اور پھر نصیب زندگی کا آگے بڑھائیں گے. فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بروز جمعہ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری میں مدینہ منورہ میں ہوئی. آپ کا اسم گرامی جعفر اور القاب صادق، فاضل، طاہر، صابر، کاشف الحقائق وغیرہ ہیں، جن میں صادق سب سے زیادہ مشہور ہے. آپ کی مشہور کنیت ابو عبداللہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ بھی آپ کی کنیت کے طور پر استعمال ہوا ہے. آپ کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر ہیں، جن کا لقب ام فروا ہے. آپ کی تاریخ ولادت کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اسی دن آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روز ولادت بھی ہے. اور اس طرح آپ نے سیرت کے علاوہ تاریخ ولادت میں بھی اپنے جد کی پیروی کی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے تقریباً 12 سال اپنے جد امام سجاد علیہ السلام کا دور امامت دیکھا ہے، اور یقیناً ان کی آغوش تربیت میں پروان چڑھے ہیں. اپنے جد کی شہادت کے بعد اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کا 19 سالہ دور امامت دیکھا اور ان سے کسب فیض کیا. اس اعتبار سے آپ ذاتی کمالات کے علاوہ تقریباً 31 سال 2 معصوموں کے زیر تربیت رہے، جس کا اثر بہرحال آپ کی شخصیت میں نمایاں ہے. آپ صداقت کے اس نقطۂ عروج پر پہنچ گئے کہ لقب ہی صادق آل محمد پڑ گیا. اپنے والد کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوئے اور تقریباً 34 سال آپ کی امامت کا دور رہا. اس دور میں ایسے نمایاں کارنامے انجام دیے کہ دانشور، محققین اور مورخین سب حیران رہ جاتے ہیں. آپ کے اہم کارناموں میں سے مذہب جعفری اور دانشگاہ اہل بیت کی تاسیس ہے. آپ کے زمانے میں جب دشمنان اہل بیت تخت حکومت اور دنیاوی جاہ و منصب کے لیے ایک دوسرے کے دست بر گریبان تھے، تو اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ نے علوم کے ایسے دریا بہائے کہ آج بھی زمانہ اس کے آب حیات سے فائدہ اٹھا رہا ہے. امام علیہ السلام نے صرف علم دین ہی نہیں بلکہ سائنسی علوم میں بھی
जाबिर बिन हय्यान जैसे शागिर्दों की तरबियत की जिन्हें जमाना बिदर कीमिया के नाम से याद करता है। तारीख के मुताबिक 4000 से ज्यादा शागिर्दों ने आपसे फैज हासिल किया। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुल्हिदीन यानी दहरिये जो खुदा का इनकार करते हैं और मादा को अज़ली जानते हैं, वो भी अपने अफकार की तबलीग में मसरूफ थे। लिहाजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने उनका भी मुकाबला किया और मज़हब इस्लाम के मानने वालों को उनके शुबहात से निजात दिलाई। तारीख ने इमाम अलैहिस्सलाम से उनके बहसो मुनाज़रे को अपने दामन में महफूज रखा है। अजीज नाज़रीन को खुशामदीद कहती हूँ आप सबको एक बार फिर। आपके ढेर सारे पैगामात यहाँ पर हमें मौसूल हो रहे हैं, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके नाम शामिल कर लिए जाएं यहाँ पर प्रोग्राम में। जी हाँ, उम्मे फरवा आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा जीशान हैदर साहब आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वसीम साहब लाहौर से, ज़ैगम अब्बास साहब कराची से, कंबर अली साहब, यासिर हुसैन दानिश साहब और जिन नाजरीन ने पैगामात भेजे हैं लेकिन नाम लिख कर नहीं भेजे, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि प्रोग्राम में आप हमारा साथ दे रहे हैं। मोहतरम कैसर अब्बास साहब हमारे साथ हैं और आज इस खुशी के दिन के मौके पर वो प्रोग्राम में हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं वहदत मासूमीन की निगाह में। और कैसर भाई, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि हम यहाँ पर हफ्ता वहदत के हवाले से जो है गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि रसूल अकरम के बाद जो दौर गुजरा है, क्या उसमें भी ये मसाइल वहदत के हवाले से पेश आए हैं, और अगर आए हैं तो मासूमीन ने किस तरह से उन मसाइल को हल किया है, या फिर आप इस हवाले से बताइए तारीख में कोई ऐसा वाक़या जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। जी, मैं खुद पैगम्बर की नज़र में वहदत की अहमियत पे थोड़ा सा अर्ज़ कर दूँ कि पैगम्बर किराम इस्लाम ने जो दीन हमें बताया और जो फ़िक़्ह और जो असूल हमको बताए, उनमें एक मुश्तरक हदीस ये है कि जिस पे तमाम शिया सुन्नी मुत्तफ़िक़ हैं, वो ये है कि झूठ तमाम गुनाहों की चाबी है। बिल्कुल। यानी दुनिया में जितने भी गुनाह और मासियतुल्लाह दुनिया में मौजूद है, अगर उन सारे गुनाहों को एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उस कमरे को लॉक किया जाए, उस ताले की जो चाबी है वो झूठ है। बिल्कुल। लेकिन पैगम्बर फरमाते हैं चंद एक मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे झूठ बोलना न फ़कत, यानी झूठ वो गुनाह है कि जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, कि अल्लाह की लानत हो झूठों पर। जिस पे अल्लाह की लानत हो उसका हाल फिर कौन देख सकता है, अल्लाह ही जानता है। वाकई बंदे की समझ में आने वाला नहीं है कि उसका हाल क्या है। तो एक जगह चंद एक मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पे झूठ न फ़कत गुनाह नहीं बल्कि इबादत हो जाता है मासूमीन की नज़र में। उनमें एक मकाम यह है कि जब दो मुसलमानों में इख्तलाफ हो, दूरी हो, कुदूरत हो, नफ़रत हो, लड़ाई झगड़ा हो, आप दरमियान में आके झूठ बोल दें उनको मिलाने के लिए, उनके दरमियान इत्तेहाद बरकरार करने के लिए, उनके कुलूब को एक दूसरे के नज़दीक करने के लिए, मौला फरमाते हैं ये झूठ न फ़कत गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह के नज़दीक एक सवाब और पसंदीदा अमल है। आपकी नीयत ये हो कि आप दो मुसलमान भाइयों के दरमियान जो इख्तलाफ है उसको मिटा रहे हैं। ठीक है। उस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए आपने झूठ बोल दिया। मसलन मैं गया हूँ, मैंने कहा जैद को कि जैद और बकर की आपस में मसलन लड़ाई है। मैंने जैद से कहा जैद भाई ये बकर आपके बारे में बहुत अच्छे व्यूज़ रखता है। तो वो कहता है कि जैद बहुत अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, उसकी ये खिदमात हैं अल्लाह की राह में, दीन की राह में इंसान। फिर बकर के पास चला गया, उससे जाके कहा, हालांकि बकर ने कहा नहीं था, मैंने खुद अपनी तरफ से जाके कहा। इसी तरह फिर बकर के पास चला गया, उसको जाके मैंने कहा जैद ने ये कहा है कि आप बड़े आला इंसान है। तो क्या होगा, इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए रहमत बरकरार होगी, मोहब्बत और दोस्ती का एक जो है वो फिजा कायम होगी। अगरचे मैंने झूठ बोला है, लेकिन मौला फरमाते हैं आपका ये झूठ न फ़कत गुनाह नहीं है बल्कि खुदा के नज़दीक सवाब है और नेक अमल और पसंदीदा अमल है। ये है मुसलमानों को मिलाने और इत्तेहाद बरकरार करने की एक छोटी सी, यानी यहाँ पर सबसे बड़ा गुनाह भी जो है आप करते हैं लेकिन आपको जो है सवाब मिलता है। कितनी बड़ी बात है कि मुसलमानों को मिलाना। खैर वाब जहाँ पर आप मसलन तारीख़ की रोशनी में फरमा रही थी कि मसलन कोई इत्तेहाद की मिसाल या ये वो, तारीख़ में अमूमन माज़रत से बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि तारीख़ इस्लाम जो है वो बहरकैफ इतनी वो मसलन रोशन नहीं है, क्योंकि इस्लाम की जो तारीख़ है ये इब्तदा ही से इसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए कि कुरान जब हमारे पास आया, कुरान ने फरमाया, पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि कलम पकड़ो और पूरी कायनात को मुसख्खर कर लो। हाँ, अल्लामा बिल कलम अल्लामल इंसान मालम या अलम, अल्लाह ने कलम दिया और कहा कि पूरी कायनात को मुसख्खर कर लो। हमने कलम रख दिया और शमशीर उठा ली, शमशीर उठाई तो बेशक हम स्पेनिया तक पहुँच गए, सिंकियांग चीन तक पहुँच गए, हिंदुस्तान फ़तह कर लिया सारा कुछ, लेकिन नतीजा ये था कि जो कुरान ने असूल बताया था उससे भटक गए।
جس کے ہاتھ میں قلم چلا گیا بعد میں اسی کے ہاتھ میں اقتدار بھی چلا گیا، کیونکہ اللہ نے اقتدار کو وابستہ کیا تھا علم کے ساتھ، قلم کے ساتھ. تو جس کے پاس قلم گیا، آج دیکھتے ہیں دنیا کے نقشے پہ 56 کنٹریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے ہیں، لیکن مسلمانوں کی حیثیت آپ کے سامنے ہے کہ کیا مسلمانوں کی عصر حاضر میں کیا حیثیت ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کی نظر میں اتحاد کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، لیکن اس کے بعد کے جو کچھ حالات ہیں اس میں وہی برطانیہ کا قانون ہی بیشتر غالب رہا ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، مسلمانوں کو لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو. بہت کم موارد ایسے ہیں کہ جہاں پہ کسی نے انفرادی طور پہ کسی عالم دین نے، کسی مجتہد نے یا بعض نیک پاک لوگوں نے، علمی افراد نے، دانشوروں نے کوشش کی ہو کہ مسلمانوں کو آپس میں ملایا جائے. وإلا جیسے میں نے عرض کیا، یہ انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو ہے وہ یہ چیز نکھر کے سامنے آئی. آج عصر حاضر میں ہم کو ان اتحاد کی کس قدر ضرورت ہے؟ بالکل اس قدر ضرورت ہے کہ جس قدر ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا پانی کی ضرورت ہے اور کھانے پینے کی ضرورت ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو ہم مثلا تھوڑی ہی دیر کے بعد فوت ہو جائیں گے. اسی طرح سے آج اگر مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نہ ہو، ہر زمانے کے اپنے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور عصر حاضر کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے وہ مسلمانوں کے مابین اتحاد کا تقاضا ہے. یعنی ہم کو نہیں چاہیے کہ کس نے کیا کیا، کس نے کیا نہ کیا. تاریخ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر کوئی بیان کرتا ہے، مسلمان بھی، کافر بھی، ہندو بھی، ہر کوئی بیان کرتا ہے. اور تاریخ بیان کرنے سے یا تاریخ سننے سے کچھ ہوتا نہیں. تاریخ ایک چیز ہے کہ جس کو ہر کوئی بیان کر سکتا ہے، اور اس میں آزادی ایک بیان ہے، اس کے اوپر کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. لیکن جہاں پہ اتحاد کی بات ہے تو مثلا اتحاد نہایت ضروری ہے، شہرگ حیات ہے اسلام کی. اگر آج مسلمانوں کے مابین اتحاد برقرار ہو جائے تو مسلمانوں کو وہ فتح اور وہ کامیابی اور وہ عظمت جو پروردگار نے قرآن میں مسلمانوں کے ساتھ اس کا وعدہ کیا ہے وہ نصیب ہو جائے گی. لیکن معذرت سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ لوگ جن کا بنیادی کام اور بنیادی ہدف اور مقصد جو ہے مسلمانوں کے مابین انتشار پھیلانا ہے. مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، کیوں؟ فلاں مولوی کے مثلا اس کو مورد تنقید قرار دیا جائے، پیغمبر کی بیویوں کو مورد تنقید قرار دیا جائے، پیغمبر کے صحابہ کو مورد تنقید قرار دیا. محفلیں ہو رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، نعت خوانی ہو رہی ہے، تقریریں ہو رہی ہیں. کیوں؟ کہ کس طرح میں دوسرے کے اوپر اٹیک کر سکتا ہوں، کس طرح میں دوسرے کو جو ہے زیر کر سکتا ہوں، کس طرح میں دوسرے کو بے آبرو کر سکتا ہوں. واللہ خواہر رباب یہ دین نہیں اور نہ ہی صاحبان دین کی تعلیمات ہیں. بالکل ایسا ہی. مجھے خدا واحد کی قسم جتنا کچھ ہم نے آج تک پڑھا ہے، علماء کے پاس بیٹھے ہیں، کتابوں میں دیکھا ہے، جس بات کے اندر اختلاف ہے، قرآن کی روح جو قرآن کی سپیرٹ ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، جو اتحاد، وحدت اور یگانگت اور ایک دوسرے کو ملانے کی بات ہے وہ رحمان اور رحمان کے نمائندوں کی بات ہے. اور جس میں جہاں کہیں بھی اختلاف اور دوری اور کدورت اور نفرت کی بات ہے وہ شیطان اور شیطان کے نمائندوں کی بات ہے. لہٰذا جو کوئی بھی، میرا اپنے ناظرین سے یہ ایک بارکیف عاجزانہ گزارش ہے کہ جو کوئی بھی، چاہے وہ امامے کی شکل میں ہو، چاہے وہ ٹوپی کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی لباس میں ہو، سیاست دان ہو، قانون دان ہو، اقتصاد دان ہو، مثلا مولوی ہو، عالم ہو، ٹیچر ہو، کچھ بھی ہو، جو کوئی بھی مسلمانوں کو توڑنے کی بات کرے، آپ لا حول ولا پڑھ کے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے اس کے پاس سے اٹھ جائیں. واللہ اس کے پاس سے اٹھنا اسی طرح ہے جیسے پیغمبر نے مسجد زرار گرا دی تھی مدینے میں. مسجد ہے، اللہ کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن قرآن نے فرمایا یہ مسجد جو ہے اختلاف کے لیے بنائی گئی ہے، تفریقم بین المسلمین، مسلمانوں کو تفریق کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ گئے تو 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے. جب 30 راتوں کتاب لینے گئے، تورات لینے گئے، تو جب 30 راتیں ختم ہو گئیں تو 10 راتیں اور بڑھا دی گئیں. جب واپس آئے تو دیکھا کہ ایک سامری نے جو ہے ایک گسالہ بنایا سونے سے. جب وہ گسالے کے اندر ہوا گزرتی تھی تو اس سے آوازیں نکلتی تھیں. امت نے اللہ کو چھوڑ دیا اور گسالے کی پرستش شروع کر دی. بڑا لطیف نکتہ ہے، اگر میرے ناظرین کو غور فرمائیں اس کے اوپر. جب گسالے کی پرستش کا شروع کر دی، اللہ کو چھوڑ دیا اور اس گسالے کی پوجا کرنا شروع کر دی. تو حضرت موسیٰ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ امت جو ہے وہ تو ایک گسالے کی پوجا کر رہی ہے، بھٹک گئی ہے دین سے. تو حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میں نے تجھے اس امت کے اوپر جو ہے وہ اپنا نائب قرار دیا تھا، اپنا خلیفہ جانشین بنایا تھا، تو تو نے کیا کیا کہ تو نے اس امت کو جو ہے اس طرح چھوڑ دیا کہ وہ گسالے کی پوجا کرنے لگے. یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کا سر یا داڑھی جو ہے وہ نوچ دی ایک طرح. تو اس پر حضرت ہارون نے جو جواب دیا وہ جواب یہاں پہ میرا مورد یعنی نظر ہے.
حضرت ہارون نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے اس امت کو اس لیے گسالے کی پوجا سے اور پرستش سے نہیں روکا کہ ان کے مابین اختلاف نہ ہو جائے. اچھا، فرقہ وار، یعنی نبی کے جانشین کی نظر میں امت کا خدا کو چھوڑ دینا کم گناہ ہے فرقہ واریت سے. بالکل. یعنی فرقہ واریت اور فرقہ اختلاف جو مسلمانوں یا نبی کی امت کے درمیان ہے، یہ بڑا گناہ ہے اس سے کہ لوگ خدا کو چھوڑ دیں. بالکل. اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گا. میرے خیال سے ایک بہت اہم نقطہ ہے، اور آج میرے خیال سے اگر مسلمانوں کی یہ صورتحال ہم دیکھتے ہیں، جیسا کہ مختلف گروہ جو ہیں کامیاب ہیں وہ آگے بڑھنے میں، مسلمانوں کو جو ہے ناکام کرنے میں، وہ یہی ہے کہ ہمارے بین جو ہے کہیں اتحاد گم گیا ہے. ناظرین، یہاں پر چلتے ہیں پروگرام کے حصے کی طرف، اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. روشن ہے دل کی لوح پہ انوار مصطفیٰ، روشن ہے دل کی لوح پہ انوار مصطفیٰ، روشن ہے دل کی لوح پہ انوار مصطفیٰ، آنکھوں کو بھی نصیب ہو دیدار مصطفیٰ، آنکھوں کو بھی نصیب ہو دیدار مصطفیٰ. کیا پوچھتے ہو عظمت دربار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو عظمت دربار مصطفیٰ، جبریل جب ہو حاشیہ بردار مصطفیٰ، جبریل جب ہو حاشیہ بردار مصطفیٰ، اعجاز حسن دیکھیے بازار عشق میں، اعجاز حسن دیکھیے بازار عشق میں، یوسف بھی بن رہے ہیں خریدار مصطفیٰ، یوسف بھی بن رہے ہیں خریدار مصطفیٰ، آنکھیں جو رو رہی ہیں مسلسل تو ہے یقین، آنکھیں جو رو رہی ہیں مسلسل تو ہے یقین، مجھ کو بلائیں گے در و دیوار مصطفیٰ، مجھ کو بلائیں گے در و دیوار مصطفیٰ، روشن ہے دل کی لوح پہ انوار مصطفیٰ. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زندگی. خوش آمدید کہتی ہوں آپ سب کو ایک بار پھر، اور انشاءاللہ آنے والے حصوں میں ہم رابطہ کریں گے ہمارے عزیز بھائی سید حسام الدین مہاجری کے ساتھ، جو کہ کیسر بھائی وحدت کانفرنس کے حوالے سے ہمیں پروگرام میں اپڈیٹ کریں گے، اور جیسے ہی ہمارا رابطہ ہوگا تو ہمارے ساتھی ہمیں بتائیں گے. کیسر بھائی، ہم چلتے ہیں اس طرف کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو نعرے بڑے لگاتے ہیں، اتحاد وحدت ہونا ضروری ہے، نہ ہو تو یہ ہو جائے گا، نہ ہو تو وہ ہو جائے گا، اور پھر خود ایک ہفتے تک جو ہے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ایک ہفتہ ختم ہو جائے تو پھر اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم واپس پلٹ جاتے ہیں. کس طرح سے اتحاد اور وحدت تک ہم خود پہنچ سکتے ہیں، ذاتی انسان کی بات کر رہی ہوں؟ یہ خیرباب جب تک نظریاتی اور علمی بنیادوں پہ جو ہے اس کے اوپر کام نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ایک ہفتہ جو ہے ایک سال کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. البتہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس کوشش کو اللہ تعالیٰ کسی زمانے میں کامیاب کرے اور یہ پورے سال پہ غالب آ جائے، لیکن یہ کام تھیوریٹیکلی ہے، نظریاتی ہے.
آج کل جنگ جو ہے وہ نظریات کی ہے، تھاٹس کی ہے. آج کل لوگ تلوار سے شمشیر سے نہیں مارتے ہیں، آتے ہیں آدمی کی فکر تبدیل کر دیتے ہیں. وہی جو آپ کا دشمن تھا وہ ابھی آپ کا دشمن ہو دوست ہو گیا، یا آپ کا جو دوست تھا ابھی آپ کا دشمن ہو گیا. ایک تھاٹ بدلنے سے، نظریہ یعنی فکر بدلنے سے دوست کو دشمن، دشمن کو دوست بنایا جا رہا ہے. ممکن ہے یہ کام، غیر ممکن نہیں. دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں کہ جو ممکن نہ ہو، ہر کام ممکن ہے. دیکھیں جہاں پہ اختلاف کی بات کرتے ہیں کہ جی شیعہ سنی کا اختلاف 1400 سال سے آ رہا ہے، آج کون ختم کر سکتا ہے اور یہ نہیں ختم ہو سکتا. دیکھیں اختلاف زندگی کے کس حصے میں نہیں ہے. میں ایک شادی شدہ فرد ہوں، کیا میرا اور میری بیوی کا اختلاف نہیں ہے؟ یہاں تک کہ میرا اور میرے بچوں کے ماں بہن اختلاف نہیں. میرا ایک بھائی ہے، میرے بھائی اور میرا اختلاف نہیں. نظریاتی اختلاف بہت جگہ پہ اختلاف ہے. اسی طرح بعض مقامات پہ میرا اور میرے دیگر رشتہ داروں کو کون ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ میرا حتیٰ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے کوئی اختلاف نہیں. حتیٰ جب ایک ماں سے جنے ہیں، ایک ماں کا شیر پیا ہے، ایک باپ کی اولاد ہے، ان کے ماں بہن اختلاف ہے تو پھر شیعہ سنی کا اختلاف کوئی بڑی حیثیت نہیں رکھتا. جب ہمارا اقتصاد دانوں کے درمیان اختلاف ہے، سیاست دانوں کے درمیان اختلاف ہے، مولویوں کے درمیان اختلاف ہے، بہن بھائیوں کے خاندان کے درمیان، خاندانوں کے اختلاف ماشاءاللہ دیکھے اور ان کے قصے کہانی سنے، آدمی خدا خدا کر کے جو ہے وہ مثلا توبہ کرنے لگ جاتا ہے. کتنے اختلافات ہیں دنیا میں، آخر شیعہ سنی کے اختلاف کو ہی اتنی ہوا کیوں دی جاتی ہے، بڑھا چڑھا کے پیش اتنا بڑھا چڑھا کے کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ میری بہن اس کے پیچھے باقاعدہ ایک لابی ہے جو شروع سے آج تک کام کر رہی ہے، اور جس لابی کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ مسلمان کبھی کمال تک نہ پہنچے، مسلمان اپنی عظمت کو حاصل نہ کریں. اس اختلاف کو اسی طرح ختم کیا جا سکتا ہے جیسے میرا اور میرے بھائی کا اختلاف ہے لیکن ہم ایک گھر میں رہتے ہیں. بالکل، ہم ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں، ہم بہت سارے معاملات پہ ایک دوسرے سے اشتراک رکھتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. مثلا کوئی دشمن، یہ انگلیاں ہیں جب جدا جدا ہیں خار رباب تو یہ ہر انگلی، لیکن جیسے یہ دشمن کے مقابلے میں جائے گی تو یہ ایک مکہ بن جائے گا. مکہ بنے گا تو دشمن کا مقابلہ کرے گا نہیں تو دشمن ایک ایک کر کے اس کو توڑ دے گا. اسی طرح سے جب ہم اپنے سارے اختلافات کے باوجود سوسائٹی میں ایک کامیاب زندگی گزارتے ہیں، سوسائٹی میں مل جل کر رہتے ہیں، تو شیعہ سنی اختلاف، یہ شیعہ سنی اختلاف ایک نظریاتی اختلاف ہے. بعض کو دین ایک طرح سے سمجھ آ گیا، بعض کو دین ایک طرف، بعض نے صحابہ کرام سے دین لے لیا، بعض نے اہل بیت عصمت و طہارت سے دین لے لیا. اب جس نے صحابہ سے دین لیا، اللہ تعالیٰ ان کا دین بھی اپنی بارگاہ میں قبول کرے. ان کا بھی اللہ وہی ہے جو شیعوں کا اللہ ہے، ان کا بھی قرآن وہی ہے جو شیعوں کا قرآن ہے، ان کا بھی قبلہ وہی ہے جو شیعوں کا. آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی اہل سنت تو کعبہ کو منہ کر کے نماز پڑھو جبکہ اہل تشیع جو ہے وہ کعبہ کو پشت کر کے نماز پڑھو؟ تاریخ میں کوئی ایک مثال، یا یہ دکھا دیں کہیں پہ کہ اہل سنت کے ہاں جو قرآن مجید ہے وہ 30 پاروں کا ہے اور اہل تشیع کے پاس جو قرآن مجید ہے وہ 50 پاروں کا ہے کہیں پہ. البتہ بعض زمانوں میں ایک جو پروپیگنڈا کیا گیا تھا، لیکن آج الحمدللہ یہ دنیا پہ ثابت ہو گیا کہ نہیں، شیعہ کا وہی قرآن ہے جو اہل سنت کا قرآن. کہنے کا مطلب یہ ہے جب کعبہ ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب نبی ایک ہے، جب قبلہ ایک ہے، جب موت پہ یقین ہے، قبر پہ یقین ہے، معاد پہ یقین ہے، تو اختلاف کے لیے اتنے بے ارزش اختلاف ہیں. شیعہ سنی کے اختلاف اتنے یعنی سادہ اور چھوٹے اختلاف ہیں کہ ان کو اسی طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے جیسے میاں بیوی کے اختلاف نظر انداز ہے. جس طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں اختلاف ہے لیکن ہم نظر انداز کر سکتے. تو کوشش کی جائے کہ اس کو نظریاتی بنیادوں پہ ختم کیا جائے. انشاءاللہ. کیسر بھائی رابطہ ہو گیا ہمارا سید حسام الدین مہاجری صاحب کے ساتھ، اور سید حسام الدین مہاجری صاحب سلام عرض کرتی ہوں اور پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور آپ وحدت کانفرنس میں شامل ہیں. بتائیے وہاں پر بھائی کیا حالات ہیں، اور مہمانوں کے حوالے سے اور پورے کانفرنس کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیجیے آپ. منصوری بہن آپ کی خدمت میں اور تمام سحر ٹی وی دیکھنے والے محترم اور معزز ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے. میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، میں ابھی کانفرنس جاری ہے، 31ویں بین الاقوامی وحدت کانفرنس جاری ہے، اور یہاں پہ ہم مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، مختلف ممتاز شخصیات یہاں پہ حاضر ہیں، اور مختلف پینلز کی میٹنگ یہاں پہ جاری ہے. اور اسی سلسلے میں میں نے ایک معزز اور محترم مہمان ہیں ہم، جن سے میں نے گزارش کی ہے کہ وہ آ جائیں. مظہر برلس صاحب ہیں، جنگ گروپ سچ ٹی وی اور جنگ گروپ کے جو ممتاز سیاسی تجزیہ نگار اور کالم نویس ہیں. جی آپ کی خدمت میں سلام عرض ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے تہران میں. تہران بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، بڑا صاف ستھرا ہے اور ہلکی ہلکی سی ٹھنڈک بھی
زیادہ ہے، بلکہ اچھا لگا الحمدللہ، اچھا لگا۔ اور جی اب میں آپ سے کانفرنس کے بارے میں کچھ تفصیلات پوچھنا چاہوں، کانفرنس کے بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کے لیے تفصیلات بتائیے گا۔ یہ کانفرنس بڑی زبردست ہے۔ ایک تو خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں سب ممالک کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں یہی نہیں دیکھا گیا کہ صرف مسلم ملکوں سے لوگ آئے، بلکہ ایسے ملکوں سے بھی لوگ آئے ہیں جہاں دوسرے لوگوں کی اکثریت ہے لیکن مسلمان وہاں رہتے ہیں۔ مثلا ڈنمارک سے لوگ آئے ہیں، انڈیا سے لوگ آئے ہیں، بینکاک سے لوگ آئے ہیں۔ تو وہ جو پیغام ہے نا کانفرنس کا کہ امت کی وحدت کے لیے کام کرنا، وہ تو پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ وہ مسلمان ملکوں کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی مسلمانوں کو بلوا کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اور کل میں نے جو تقریر سنی ایرانی صدر کی، اور آج جو پیشوا ہیں رہبر ہیں ان کی تقریر بھی سنی کامنائی صاحب کی، تو ایک پیغام اس سے ملتا ہے کہ مسلم امہ جو ہے وہ ایک ہو جائے، اس کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ دنیا کے چیلنجز سے پھر ہی نپٹ سکتی ہے، وہ مسائل اپنے پھر ہی حل کر سکتی ہے اگر وہ ایک امت کے طور پر، وحدت کے طور پر سامنے آئے۔ تو مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں جب ایک کلمے کے ذریعے باندھ دیا گیا ہے آپس میں، اور پھر حدیث بھی ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہے، تو اس میں کوئی اگر ایران کا مسلمان ہے، کوئی شام کا مسلمان ہے، کوئی فلسطین کا مسلمان ہے، کوئی پاکستان کا ہے، تو ہم آپس میں بھائی ہیں۔ جی بے شک۔ تو اس کانفرنس کا جو زیادہ مقصد ہے وہ ایک تو بھائی چارے کو اجاگر کرنا، مسلم امہ کی وحدت کے لیے کام کرنا، دوسرا مسلم امہ کے آج جو سیشن ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ سیشن ہوئے ہیں، اس میں مسلم امہ کے مسائل ڈسکس ہوئے ہیں، مسلم امہ کو کیا کیا چیلنجز درپیش ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کانفرنس بہت فروٹفل ہے، بڑی، آپ اس کو سمر آور کہہ سکتے ہیں اس کانفرنس کو، کہ یہ اتنی جاندار ہے، اور اس میں مسلم امہ کے مسائل کا جائزہ لیا گیا ہے، مسلم امہ کو روشنی بتائی گئی ہے، اور اس کو اس کے ایک نگران ڈاکٹر روشنی بھی ہیں، وہ بھی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک روشنی کی کرن ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمان ملکوں میں مسلمان ملک شکار ہے دہشت گردی کا، مسلمان ملکوں کی عمارتیں تباہ ہوتی ہیں، مسلمان ملکوں کے گھر برباد ہوتے ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن یہ سب کچھ صہیونی سازش کے تحت ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان سازشوں کو روکنا چاہیے، ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس کانفرنس کا بھی یہی پیغام ہے۔ جی آپ نے مختلف چیلنجز کا ذکر کیا جو امت اسلامی آج کل اس کے مقابل کھڑا ہوا ہے، اس کو پریکٹیکل جامع عمل پہنانے کے لیے، اور اس کے لیے کیا تجویز ہے؟ ایک تو یہ صرف ایک منٹ میں بتائیے گا۔ مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے، بس یہی حل ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو اقوام متحدہ میری نظر میں یہ ایک فراڈ ہے، یہ انگریزوں نے اور امریکہ نے مل کے یہ بنائی، اس کا کندھا استعمال کر کے جس کو تنگ کرنا ہے تنگ کرتے ہیں، جس پہ اقتصادی پابندیاں لگانی ہوتی ہیں اس پہ لگاتے ہیں، جس پہ جنگ مسلط کرنی ہوتی ہے اس پہ جنگ مسلط کرتے ہیں۔ یہ سب فراڈ ہے۔ جی بالکل۔ نئے اقوام متحدہ کی ضرورت ہے، نئے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے، تو مسلمان دنیا کو اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے بالکل بہترین انداز میں ہمارے پروگرام نظیم زندگی کے جو ناظرین ہیں ان کے لیے آپ نے پورے تفصیلات بتائے۔ امید ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو آپ کا اسٹے ہے آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ اچھا لگے، اور انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم آپ کو ایران میں ملیں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ جی منصوری بہن بہت شکریہ، بہت شکریہ سید حسام الدین مہاجری صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کے معزز مہمان جنہوں نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں، اور آپ سے خداحافظی کرتی ہوں۔ تفصیلات بتانے کے لیے بہت بہت شکریہ، اور چلتے ہیں اپنے معزز مہمان کیسر عباس صاحب کی طرف۔ 540 مہمان اور 53 مختلف ملکوں سے جو ہے اس کانفرنس میں ممالک نے آ کے اس کانفرنس میں اب شرکت کی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ امام خمینی کا جو یہ پیغام ہے ایک بین الاقوامی پیغام بن گیا ہے وحدت کے حوالے سے، اور اس ہفتے کے شروع سے اور آخر تک جو ہم دیکھتے ہیں 2 تاریخیں ہیں جس میں اختلاف ایک زمانے میں پایا جاتا تھا، اب ایک عید کا
کا سما جو ہے اس میں برقرار ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ جس کی کوئی چیز ہوتی ہے اسی کو وہ عزیز ہوتی ہے. امیر علیہ السلام کے پاس دو عورتیں لڑتی آ گئیں, ایک نے کہا بیٹا میرا, دوسری نے کہا بیٹا میرا. امام نے فرمایا بتاؤ کس کا ہے؟ دونوں نے کہا نہیں میرا. ایک نے کہا میرا, دوسرے. امام علیہ السلام نے فرمایا کمبر تلوار نکالو, اس لڑکے کو آدھا آدھا کرو, آدھا اس کو دے دو, آدھا. جس کا حقیقی بیٹا تھا وہ ڈر گئی. اچھا. اس نے کہا مولا میرا نہیں, اسی کا بیٹا ہے. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ زندہ رہے اگرچہ اس کے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے. جس کا مولا نے بچے کا ہاتھ پکڑا اور اس کو دے دیا جس نے کہا میرا نہیں, جو ڈر گئی تھی. کیونکہ مولا نے فرمایا یہ حقیقی ماں ہے, اگر یہ حقیقی ماں نہ ہوتی تو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گھر سے کوئی بات نکلتی ہے, جس کا کوئی مال ہوتا ہے, اس کو اس کا احساس ہوتا ہے. اسلام کا احساس یا رسول اللہ کو تھا یا جانشینان یا امامان جو پیغمبر کے بعد ہیں ان کو تھا, یا پھر رسول کے حقیقی فرزند کے ہاتھ میں جب مثلا 1400 سال کے بعد ایک اقتدار آیا تو وہی شیوا اور وہی روش جو پیغمبر کے زمانے میں ہم کو دکھتی ہے وہ آج امام خمینی کے دور میں اور امام خمینی کے انقلاب میں بھی ہم کو نظر آتی ہے, اس انقلاب اسلامی میں. تو الحمدللہ بہت بڑی کوشش ہے, بہت بڑی کاوش ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اس ایفرٹ کو اور اس میں حصہ لینے والے تمام مسئولین کو. پروردگار عالم اسی کوشش کے ذریعے ہماری اس امت میں, امت مسلمہ میں ایک اتحاد برقرار کر دے. جیسے ہمارے بھائی بتا رہے تھے کہ ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے. ایک پلیٹ فارم تبھی ممکن ہوگا کہ جب سارے کسی ایک پیشوا کے پیچھے کھڑے ہوں گے. یعنی پیغمبر کے زمانے میں بھی جب سارے لوگ متحد ہو کے پیغمبر کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے تو پیغمبر نے اتنی بڑی فتوحات اور یہ سارا اسلام اور یہ سارا کچھ ہوا. تو آج بھی ایک پیشوا کے پیچھے کھڑا ہونا ضروری ہے, چاہے وہ پیشوا آپ پہچانیں اس پیشوا کو, وہ پیشوا کون ہے کہ جس کے دل میں واقعاً اسلام کا حقیقی درد ہے اور اسلام کی روح دھڑکتی ہے اور وہ پیغمبر کا فرزند ہے اور پیغمبر کے دین کا آج بھی اسی طرح محافظ ہے جیسے خود پیغمبر اپنے دین کے محافظ تھے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اتحاد ممکن ہے, یعنی اتحاد ہمارے مابین ممکن ہے. یہ 1400 سال میں جو اختلافات رہے ہیں خدا شاہد ہے, ان اختلافات کے پیچھے سیاسی ہاتھ تھے, ان کے پیچھے اقتصادی ہاتھ تھے, ان کے پیچھے اور مقاصد تھے کہ جو مثلا مقصد پیچھے کچھ اور ہوتا تھا. ابھی بھی میری ریسرچ جو پی ایچ ڈی کی ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ مثلا مسلمان فرقوں کا پنجاب میں جو ہے آپس میں ان کے جو ہے تعاملات کیا ہیں, تو اس کے اندر کتنی عجیب عجیب چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں کہ واقعاً یہ جو قتل و کشتار ہوتی رہی اتنا عرصہ, پنجاب پاکستان کس قدر دنیا کے نقشے پہ بدنام ہوا. یہ قتل و کشتار شیعہ سنی کر رہے تھے؟ واللہ نہیں, ان کے سامنے پیچھے کوئی اور تھا. شیعہ سنی تو ایک یعنی وہ جو یعنی کٹپتلی تھی جو سامنے پیش کی گئی تھی, اس کے پیچھے کچھ اور ہاتھ تھے جو کام کر رہے تھے اور وہی ہاتھ تھے جو اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کر رہے تھے. لیکن ظاہر میں جو ہے دنیا کی نظر میں انہوں نے شیعہ سنی اختلاف. شیعہ سنی نہ کسی زمانے میں ایک دوسرے کے دشمن تھے نہ ہیں. انشاءاللہ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہم کو شیعہ سنی کو بھائی بھائی بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ وحدت صرف ایک ہفتے نہیں بلکہ پورا سال ہماری پوری زندگیوں میں انشاءاللہ ایسے ہم مثالیں دیکھتے رہیں. اور میں اپنے عزیز مہمان کا شکریہ ادا کرتی ہوں. کیسر بھائی شکریہ, آپ سے خداحافظی کرتی ہوں اور ہم چلتے ہیں پروگرام کے ایک